السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر کمی تو ایمان نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم و اعجاز سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے. یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے. محمد کی محبت ان کے رشتوں سے والا ہے. اس طرح آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور رضا عبدالعالمی مولانا شبلی نعمانی صاحب کی آپ سیرت النبی کی تعریف کیے ہیں اشاعت الرحمن میں. تو سیرت النبی میں مولانا شبلی نعمانی صاحب بھی فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں پہلی جلد میں، یہ آیت کی جو غرض و غایت ہے اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر سب سے بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا. اس بعث فیہم کہ ان میں بھیجا. اللہ یہ نہیں فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم یعنی کہ قرآن کو ان لوگوں میں بھیجا یا پھر شریعت ان میں عطا کی گئی یا پھر ایسے کمالات اسلام کے اندر موجود ہیں یا پھر کہ امت کو وارث انبیاء بنایا. تمام کمالات اپنی جگہ ہیں. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب فقیر مولانا صدیق دیتا صاحب کے اس اشعار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر سب سے بڑا احسان کیا کہ ان میں آقا نامدار، منبع انوار، سید ابرار، مطہر، مزکی، مبشر، منزہ، مصفہ، یاسین و طٰہٰ، مزمل و مدثر و مبشر، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، نور الہدیٰ، خیر الورا، باعث تخلیق ایجاد عالم، باعث تخلیق انبیاء، ابو الانبیاء، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا. یہ سب سے بڑا احسان امت پہ ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا دنیا کا احسان کیا ہے؟ آپ آنے سے شیطان کی حکومت ڈوبی، جلوہ افروز ہوا شمس، اندھیرا پڑا. آپ آنے سے یہ قرآن ملا ہے ہم کو، آپ آنے سے اسلام زمین پر اترا. اسلام جو آیا ہے، قرآن آیا ہے، اسلام آیا ہے، تمام کمالات حاصل ہوئے ہیں. کس وجہ سے حاصل ہوئے ہیں؟ آپ کے آنے کی بدولت حاصل ہوئے ہیں. آپ کی آمد نہیں ہوتی تو یہ تمام چیزیں جو ہے آمد تھے. اسلام اللہ فرماتے ہیں میں نہ ہوتا تو یہ آمد کی ضرورت کیا تھی؟ کندھے مکی سے جو نکلا تو خدا کی سکتا. اگر آقا نامدار کے آنا، اگر آپ کی بحثت، اگر غرض و غایت نہیں ہوتی تو یہ آمد کی ضرورت کیا تھی؟ آمد کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ملکت کی ضرورت، تمام عالم کی ملکت کی ضرورت. اور احسان سب سے بڑا کیا ہے؟ بھائی انوار کا مبعوث، آپ کا مبعوث ہونا سب سے بڑا احسان. حضرت اللہ فرماتے ہیں احسانات وحدت الوجود خارج المرسلین ابو الانبیاء، اللہ کے دنیا کا احسانات ہے، بے بہا احسانات ہے. سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس وجود کا مبعوث ہونا ہی سب سے بڑا ہے. کیونکہ آپ کے آنے سے تمام جہالتیں، تمام بدگمانیاں، تمام
جو بھی غلط رسموں کی بات ہے اس شخص کی بدولت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت سے دور ہوگی. تو آپ کا آنا کیا اسی لیے شبیر نعمانی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے مذہب کو مت مانیے. برٹش لوگ جو ہوتے ہیں مذہب کو نہیں مانتے, کوئی بات نہیں, آپ مذہب کو مت مانیے, اسلام کو مت مانیے, کرسچینٹی کو مت مانیے, کوئی مذہب مت مانیے, مگر اگر وہ ایتھیسٹ بھی ہو تو اسے بھی راہ خدا کے لیے, ہدایت کے لیے, سکون کی زندگی گزارنے کے لیے, امن کے لیے, شانتی کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہے. تو آپ لکھتے ہیں آپ اسلام کو مت مانیے, آپ چونکہ کامیابی کے لیے, فلاح کے لیے, بہبودی کے لیے, امن کے لیے ایک راہ ہدایت کی ضرورت ہے. تو مائیکل ہیزارڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دی 100 میں پہلا نام جو لکھتے ہیں وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دوسرے نمبر پہ لکھتے ہیں. پوچھا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ تو عیسائی ہیں, تو آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ کمی موجود ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہے جو کمی ہے, مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی کمی موجود نہیں ہے. اسی لیے حضرت شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں آپا پاہاں گردیلا محلے دکان گردیلا بسیار خوبہ دے دام لیکن تو چیزیں دی. یعنی کہ آپا کائنات کو مد نظر لایا گیا, تمام خوبصورت چیزوں کو, خوبصورت چیزوں کو سامنے لایا گیا, مگر منبع انوار, منبع خودو کرم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے لیکن جو چیزیں دی گئی آپ کا مقام ہوئے بے مثال ویسا کبھی سے آپ کا مقام ہے. تو آپ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اسلام کو قبول مت کرو, مگر ایک راہ ہدایت, ایک ایسا شخص, ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اب لوگوں کے اندر بدگمانیوں سے دور کرنا ہے, ان کو راہ ہدایت بتانا ہے, اچھائیاں ان کے اندر پیدا کرنا ہے. تو ایک تو عمل یہ ہو گیا کہ آپ تحریرات کے ذریعے ان کو بیان کرو, یا پھر کتابوں کے ذریعے, تحریرات کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے. مگر ان سب سے ہٹ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تحریر کو آپ نے استعمال کیا, بلکہ ان سب سے ہٹ کر ایک ایسے کامل وجود کی ضرورت تھی جو اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو ہدایت بتا سکے. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ایک جنبش نے ہزاروں تصنیفات کا کام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرکت نے لقد جاء لكم في رسول الله اسوة حسنة, آپ کی ایک حرکت نے ہزاروں تصنیفات کا کام کیا. جو ہزاروں تصنیفات نہ کر سکے, ہزاروں بیانات نہ کر سکے, آپ کی ایک جنبش نے وہ کام کیا. تو سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کی خلقت ہوئی سب عالم, اسی کو مطلب جو آپ کا سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے دنیا پر, اسی کو اصل میں مشاہد نہیں کیا. اور انہی کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ ہوتا تو عالم کی ضرورت کیا تھی. کیسے مخفی سے نکلا تو خدا بھی چمکا, نور اول ہوں خدا کا, مجھ سے ہر شے کی مطمئن ہو گیا. یعنی کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ عالم کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا, اگر آپ کی خلقت نہ ہوتی, لولا کلمہ خلقت الافلاق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو پیدا کرنا, اگر آپ کی خلقت ہمارا مقصد نہ ہوتا تو یہ کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ کائنات کی کوئی وجہ نہیں تھی, کیونکہ انسان نما جانور سے کہا کرتے تھے اگر یہ کائنات میں آپ کا وجود نہ ہوتا. انسان کو اللہ سے ملانے کے لیے, اللہ کا لکھا کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آیا. تو آپ کی بہتر کے بغیر یہ کائنات کچھ نہیں ہے. اس لیے شاید فرماتے ہیں محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دائرہ میں روشنائی نہ ہوتی. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا, اصل میں خدا کی خدائی نہ ہوتی. اگر آپ کی بہتر نہ ہوتی تو انسانوں کو رب کا لکھا نہیں ہوتا تھا, رب کی پہچان نہیں ہوتی تھی. اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. یعنی کہ اگر یہ ساتھی نہ ہو, اگر یہ عشق یعنی کہ دلوں میں پیدا کرنے والا, اگر یہ قرآن کا ساتھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قرآن اگر آپ کے علاوہ کسی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوتا تو کسی کے قلبوں میں اتنی طاقت نہیں ہے, کسی کے وجود میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ یہ قرآن کو لوگوں کو قرآن کا علم دے سکے, قرآن کا احترام دے سکے.
آپ ہی کا جو وجود ہے تو قرآن کے لوگوں کو مزکی کیا ہے، آپ ہی مزکی ہیں جو لوگوں کا تزکیہ نفس کیے ہیں. آپ کے علاوہ اگر کسی کے اوپر قرآن آتا تو لوگ جو ہے اس سے پہلے آپ نہیں ہو سکتے تھے. آپ ہی کا وجود ہے، اس لیے ہونا صافی ہے تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صافی نہیں ہے، اگر آپ جیسے پلانے والے نہیں ہے تو پھر میاں کسی کے اندر عشق پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آپ نے وہ عشق پیدا کیا، ورنہ یہ نام تو کئیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں بالکل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ صافی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. بس میں توحید کی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. بس میں توحید کی دنیا میں نہیں ہوتی تھی، نہ مسلمان یہاں پر ہوتے تھے، نہ اللہ کا ان کو دیکھا ہوتا تھا، نہ اللہ کی پہچان ہوتی تھی، نہ اللہ کی معرفت ان کو موجود ہوتی تھی. کس نے اللہ کی پہچان کرائی؟ کس نے خدا کی معرفت ان کے سامنے بیان کی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بیان کی. وہ نہیں ہے نا اس کو کڑیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں بالکل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ صافی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. بس میں توحید کی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استعداد اسی نام سے ہے، بس میں توحید کا شامہ کا اسی نام سے ہے. یعنی کہ خیمہ افلاق کا یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے زمین و آسمان کا، یہ کس کی بدولت ہے؟ کس کی بدولت کائنات سجائی گئی؟ آقا نام کا خیمہ افلاق کا استعداد اسی نام سے ہے. یہ جو زمین و آسمان کی خلقت ہے نام محمد کی بدولت ہے. آپ کی بعثت نہیں ہوتی تو کائنات ابد تھی. میں نہ ہوتا تو یہ آدم کی ضرورت کیا تھی؟ کنز مخفی سے نکلا تو خدا بھی چلتا. دستہ خدارم کا ایک ایک اشعار ایسی جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ سمندر اس کے اندر موجود ہے. ایک ایک اشعار کو بیان کرنے کے لیے تقریباً وقت کی ضرورت ہے. یہ تو دوسرا اشعار ہے، کنز مخفی سے نکلا تو خدا بھی چلتا. یہ آگے کے اشعار کے پاس سمجھ میں آئے گا. نور اول نور خدا کا شاید نوری، سب سے پہلے اللہ نے میری تخلیق کی، پھر میرے نور سے تمام کائنات کی تخلیق کی. اسی لیے بانی دیوبند مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بس میں کون و مکان کو سجایا گیا. کون و مکان کو نور محمد سے سجایا گیا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نور کی خلقت کی، اس نور سے کائنات کی تخلیق کی گئی، آپ سے کائنات کو سجایا گیا. وہ اول ہے، اسی لیے علماء پاک فرماتے ہیں وہ دانا رسول، وہ ختم الرسول کو مولا ہے کوئی اس نے، وہ بار رام کو بخشا فروغ واد یہ سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اول جو وجود ہے آپ ہی کا وجود ہے، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی قرآن وہی آخر. بظاہر آپ آخر میں آئے ہیں مگر اول خلقہ آخر جیسا شان ہے میری اے میرے آقا نبیوں کے خاطر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم. اول خلقہ سب سے پہلے آپ ہی کا نور تھا. اس طرح ایک درخت ہوتا ہے، اس میں بیج ہے، جب بیج کو مدفون کیا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے درخت نشو پاتا ہے، ڈالیاں آتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھول ہوتا ہے، آخر میں پھل سردار کی صورت میں موجود ہوتا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی تقریب بھی ہے تو پہلے جو ہے سب ایک کے بعد ایک دربار سجایا جاتا ہے. آپ برہان ہیں نبی احمد بارات کے سارے ان کی تاریخ و سماخانی میں قرآن آیا. سب سے پہلے جو ہے دربار کو جمایا جاتا ہے. اس طرح اگر استاد ہے کوئی سلیوشن مطلب حل کوشچن دیا، اس کا حل بتا دیا، پرابلم سلیوشن ہو گیا تو پہلے تمام بچوں سے کرا کے دیکھتا جب تمام کا ہو جاتا، تمام جب اپنے اپنے ذہنوں کے اعتبار سے کرتے پھر کام بھی بتانے کے لیے استاد آتا، استاد آ کے تمام بتاتا. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں بے قراری میں خدا کے صبر سنا ہے دینانے چھوڑ کر سمندر میں تمام انبیاء ایک کے بعد ایک آتے گئے، اپنے اپنے جوہرات کو آشکار کرتے گئے، اپنے اپنے کمالات کو پیش کرتے گئے. ڈالی آئی اپنے کمال کو پیش کیا، پتے آئے اپنے کمالات کو پیش کیا، اور آخر صدا کی صورت میں محمد اقبال صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آیا. ہر ایک پیشوا پیشوائی کو آیا، درے مصطفیٰ امتی کو بتایا، نبیوں سے جب کام تکمیل پایا، خاتم رسول خدا بن کے آیا. جب نبیوں کا کام تکمیل ہو گیا، جب نبیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکے، جب آپ نے تمام اپنے کاموں کو مکمل کر لیا، پھر
ربی ارنی کا جب نعرہ لگایا تو اللہ نے رن نرانی کا میں نظر نہیں آؤں گا. تو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا نور علی آ رہا ہوں, میرا ہی نور ہے, اس کو میں لے کر آیا ہوں. تو وہاں پر آپ ہی کا نور وہاں پر ظاہر ہوا. تو اول بھی آپ ہی ہے, آخر بھی آپ ہی ہے. اللہ کے جو وہی نور ہے اس کی بدولت کائنات کو تخلیق کیا گیا. اسی لیے مولانا ابوالکلام قاضی عبدالرحیم صاحب حامد مجدد اسلام شمس الضحیٰ میں اشعار لکھتے ہیں کہ بالآخر وہ غربت کی منزل بھی آئی, کہا حق تعالیٰ نے اے مصطفیٰ بجز تیرے مستق ہے کس کی رسائی, تیرے حوالے یہ ساری خدائی. نہ پڑتا ہے مجھ سے نہ ہے کوئی دولت, نہ شہدا ہوں تیرا تو ہے میری رویت. نہ تھا کچھ تعین نہ خاکے بنے تھے, عبارت بنی تھی نہ کرنے بنے تھے. مقام و مٹی تھے نہ عرش بنی تھا, نہ روح نمی تھے نہ فرش زمین تھا. نہ رفتار دن کی نہ شمس و قمر تھے, نہ طوفان نہ موجے نہ یہ بیرون تھے. چرندے پرندے نہ سنگ و شجر تھے, نہ لوح و قلم تھے نہ جن و بشر تھے. احدار احمد جو یکجا ہو رہے ہیں یہ دونوں عالم ہوئے تھا, یہ دونوں عالم جو ہوئے تھا ہوئے ہیں احدار احمد کی بدولت ہوئے تھا ہوئے ہیں. کائنات میں جو نور آیا ہے, کائنات میں جو حقیقت ہوئی ہے وہ منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے. اسی لیے سرور عالم دومیہ کا کتاب لکھتے ہیں, دومیہ, اس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ اس کے بتلانے کے لیے زبان حاصل ہے. اسی لیے کسی شاعر نے لکھ دیا نام احمد را کے دانا جس خدا بندے کریم از وہ جدا از وہ جدا جو درمیہ جدا زمین. نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام احمد اور اللہ میں اتنا فرق ہے کہ اگر اس میں سے میم کو نکال دیا جائے تو آج باقی رہتا ہے. نام احمد را کے دانا جس خدا بندے کریم از وہ خود جدا جو درمیہ جدا زمین. اس کے آگے فرماتے ہیں اسی لیے کسی نے کہہ دیا لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بصر سے مختصر. سب لوگ کے الفاظ یہ دو میں فرماتے ہیں یا شاید باتیں لکھتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہہ دیا بعد خدا بصر سے مختصر. تو جو ہے آپ ہی کی بدولت جو ہے یہ کائنات کو سجایا گیا ہے, اور تمام انبیاء جو ہیں پورے محمد کی بدولت دنیا میں آئے. انبیاء کو جو مبعوث بھی ہے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دنیا میں عطا کرنے کے لیے, آپ کے وجود کی بشارتیں دینے کے لیے انبیاء کرام آئے ہیں. ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر حضرت نوح ابراہیم و عیسیٰ موسیٰ. تمام انبیاء جو ہیں آپ کے کمالات کو اپنے اندر جمع کرتے ہوئے آئے ہیں. اسی لیے سرور عالم 25 میاں کے آخر میں لکھتے ہیں کہ رام جی بھی جب لکشمن کو ہرانے کے لیے گئے تو وہاں پر وشنو جی سے طاقتیں رحمانی طاقتیں کے اندر موجود تھی. جب وشنو کو ہرانے کے لیے جانا پڑا تو وہاں پر پرشورام آتے ہیں اور آپ کو تعلیم دیتے ہیں کس کی, وہ بحثت الروح واجب الوجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کر کے اوتار راجم انتم رشی سورہ گرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جپنے کے لیے کہتے ہیں. ان کا نام جب اگر کے اندر جلال کی صفت آنا ہے, اگر راون کا غلبہ پانا ہے تو ان کا نام جب سب اللہ فرماتے ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ آپ کے نام کا ذکر کر کر, آپ کا صفات کا ذکر کر کر رام نے اپنے اندر طاقت پیدا کی, پھر راون کو ہرایا. تو تمام انبیاء جو ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارتیں دے کر آپ کے مطلب انتظار میں اور آپ کی بشارتیں لوگوں میں بیان کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام یہ خراجی میں خدا کے سب رسول ہیں. تمام انبیاء جو تھے جسمی طاقتوں کے ساتھ آئے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ فرماتے ہیں ہر زمانے کو سنبھالا ہے میری طاقت نے, ہمارے رحمت کا قدرت استعمال ہے. یعنی کہ ہر زمانے کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سنبھالی ہے. آپ ہی کا نور تھا جو انبیاء اکرام میں موجود تھا. سب لوگ اسی کو لکھتے ہیں سرور عالم کے آخری میں. مگر جزوی طور پہ جس طرح بیج ہی درخت جو ہوتا ہے, ڈالیاں پتے جو ہوتے ہیں اس میں بیج کی طاقتیں ہوتی ہیں مگر کامل نہیں ہوتی, مختصر ہوتی ہیں. اسی طرح ہر زمانے کو سنبھالا ہے میری طاقت نے. ماں بارے رحمت ہے قدرت استعمال میں جسدان کی اللہ کی جو قدرت ہے میرے ہاتھ میں عبد القادر کو فرمائے. ماں بارے رحمت ہے قدرت استعمال میں غیر موصوف نظر آتا ہوں, غیر موصوف ہوں موصوف نظر آتا ہوں. یعنی کہ اللہ آقا نامدار جو ذات کا وجود ہے کوئی صفات نہیں ہے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो के मकाम हैसियत आपका मकाम है, मगर लोगों की इंसानी रुबूबियत करने के लिए ना माना बशर मुस्लिम कहना पड़ा, लोगों की रुबूबियत करने के लिए वजूद जमीन पर आया, गैर मौजूद को मौजूद नजर आता हूँ। इसकी खास वजह ये कि मेहरबान हूँ मैं जमीन पे इस वजह से आके, चूंकि इंसानी रुबूबियत इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेहरबान हूँ मैं, हमारी तकाज़ा मेरे अंदर मौजूद है। तो तमाम अंबिया जो है उसी नूर से आए हैं, वही वजूद के नूरों को चुराकर उसी के इसीलिए बिरला साहब लिखते हैं चश्मे खुर्शीद में मौजे तेरी मशहूद हैं, चश्मे खुर्शीद में मौजे तेरी मशहूद हैं, और सितारे में तमाशा है तेरी चमकाई का। सितारों में चमक है वो उस शम्स मुनव्वर, उस कमरे मुनव्वर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है। सितारों में जो नूर है वो चांद का नूर सितारे खींचते हैं और अपने अंदर कमाल पाते हैं। तो उसी तरह तमाम अंबिया जो है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को खींचकर जो है अपने अंदर कमाल पाए हैं। तमाम अंबिया जो है आप ही के नूर से पैदा हुए। इसीलिए अबुल कलाम मौलाना अब्दुल गनी साहब हमें तो दूसरी जगह फरमाते हैं अज़ल से अबद तक वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़ल से अबद तक वजूद मोहम्मद बना अंबिया का इमाम अल्लाह। मोहम्मद के अनवार ही की बदौलत मुनव्वर है दुनिया तमाम अल्लाह। नबियों के अनवार की जामियत है मोहम्मद का नूर तमाम अल्लाह। नबियों के अनवार की जामियत क्या है? आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है, और इसी नूर की बदौलत जो है नबियों के अंदर नूर है। इसी नूर की बदौलत जो है कायनात को अल्लाह ताला सजाया है। ये सब कलाम फरमाते हैं मैं ना होगा कोई आराम की जरूरत क्या थी, कंज़े मक्की से जो निकला तो खुदा भी चमका, नूर अव्वल हूँ खुदा का, मुझसे हर शय निकली, मुतमईन हो गया अल्लाह ने मुझको भेजा। बेकरारी में खुदा के सब रसूल आए, नदी नाले थे उसका भूख समंदर मेरा, मेरे दरबार में बैठे हैं नबिया सारे, आत्मल अंबिया होने का सबूत है मेरा। जो दूसरा शेर है जो मैंने कहा कि आखिर में समझ में आएगा, यानी कि कंज़े मक्की से निकला तो खुदा भी चमका, यानी कंज़े मक्की अल्लाह ताला फरमाता है तुम तो कंज़ा मक्फियन वहबत और वरीफा फरत तो आना, यानी कि मैं मक्फी खजाना था, मैं छुपा हुआ था, मुझे आश्कार होने की चाह हुई, मैं ज़हूर होना चाहा तो मैंने आदम के वजूद को पैदा किया। मगर तमाम अंबिया है, आदम अलैहिस्सलाम आए, आदम शफीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, तमाम 1,24,000 अंबिया है, मगर किसी नबी में ताकत नहीं थी कि अल्लाह को अपने वजूद से जाहिर कर सके, कि उस जौहरात को अपने अंदर से बताए। और यही मुज़क्की, यानी अल्लाह ताला जो फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, यही मुज़क्की का भी यही ये शेर में जो तफसील है, यानी कि तमाम अंबिया है अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई नबी किसी को हमला नहीं कर सका, अपने साथियों को कोई हमला को उसके बाद हम ख्याल नहीं बना सका। मुज़क्की का वही इसके अंदर तफसील है। मुज़क्की कौन होता है? जो अपने रंग में रंगीन करे, अय्युकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग कहें, वो मुज़क्की होता है। अपने साथियों को सीरत और सूरत रसूल पैगंबर, सीरत में, सूरत में, अखलाक में अपना हमरंग बनाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया है, मगर किसी ने अपने जौहरात को अपने साथी के अंदर नहीं भरा। सल्लल्लाहु अपने 11 गवाही होते हैं, सल्लल्लाहु को मारने के लिए जब आती है रोमन एम्पायर और जब आती है आपको गिरफ्तार करने के लिए तो सब फिर जाते हैं, हमने पहचान लिया ईसा को, मगर आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आपने कमालात उनके अंदर पैदा किए कि अल्लाह वहां पर चमका। इस तरह एक जमीन होती है, तड़प जाती है, उसके अंदर कोई जान मौजूद नहीं होती, कोई ताकत उसके अंदर मौजूद नहीं होती, आप कितना भी अच्छा उसके अंदर बीज ला के डाले, अपने कमालात को जाहिर नहीं कर सकती, अपने जौहरात को आश्कार नहीं कर सकती। मगर अगर अपने कमालात को आश्कार करना है, अपने जौहरात को आश्कार करना है, तो फिर बारिश का होना जरूरी है, रहमत का पड़ना जरूरी है। जब बारिश आती है तो बेजान जमीन में जान आ जाती है। तो उसी तरह आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर ये दुनिया में रूहानी जान मौजूद नहीं थी। रूहानी ताकतें, रूहानी कमालात उनके अंदर से जाहिर नहीं, मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हो सके।
مختصر کمالات ان کے اندر سے ظاہر ہوئے. لیکن قوم کے لیے ہے, لیکن خطے کے لیے ہے, مگر وہ سراج المنیرہ شمس الضحیٰ دنیا میں آیا تاکہ اللہ کے کمالات ان کو بیان کر سکے, اللہ کا نکاح ہو سکے, اللہ کی پہچان ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کرنے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا. وہ وجود آیا جس نے زمین پر عرش کے لوگوں کو, یعنی کہ خود نہ تھے راہ پر اور ان کے حاجی بن گئے, جو راہ پر موجود نہیں تھے, گمنامیوں میں پڑے ہوئے تھے, غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے. ایک ایسا مزکی شخص آیا, ایک ایسا محمد انوار صلی اللہ علیہ وسلم آیا جو کہ اپنے کلبے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا. اپنے کلبے کے وسیلے سے بنی آدم کو آپ خود خاص ہیں اللہ سے ملا کر چھوڑا. آپ سے پہلے کوئی نبی اپنے امتی کو وہ اندر کمالات نہیں پیدا کر سکا, ان کے اندر وہ جوہرات پیدا نہیں کر سکا. تمام انبیاء کے بعد دیگر آئے, مگر پھر اللہ کو اپنے تمام کمالات کو ظاہر کرنا تھا, خود کو ظاہر کرنا تھا, تو ایک وجود کو ظاہر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد وہ وجود آیا. سمٹ رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں, غبار نور ہے پھیلا ہوا آسمانوں میں. یہ کس وجود کی آمد ہے بزم ہستی میں, سحر ازل سے معطر کھڑی ہے راہوں میں. پھر ماہ ربیع الاول میں وہ چاند نمودار ہوا, وہ شمس الضحیٰ کی ولادت ہوئی. اس نے خود نہ تھے راہ پر اور کے حاجی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, یعنی کہ مردوں کو صرف زندہ نہیں کیا, ان کے اندر جان پیدا کی. پھر وہ لوگوں کے اندر جان پیدا کرنے والے بن گئے. یاد اسلام میں فرماتے ہیں بندہ وحدت آشنا ہوں میں, عکس آئین وفا ہوں میں, بندگی میری بندہ سازی ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کیا ہے بھائی؟ کوئی بندگی میں بیٹھ رہا, آپ استاد ہیں, آپ کی صحبت میں بیٹھا تو میں مرید بن رہا ہوں, مگر یہ ایسے استاد ہیں ان کی صحبت میں مرید نہیں بنتے, مرشد بنتے ہیں. سب لوگ کیا فرماتے ہیں مرید بنانے مرشد بنانے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, آپ کی صحبت میں لوگ مردے تھے زندہ نہیں ہوئے, مردے مسیحا بن گئے. مردے جو ہے مسیح کی طاقت ان کے, جو مردہ دل تھے وہ لوگوں کو زندہ کرنے والے بن گئے. اسی لیے معین الدین چشتی فرماتے ہیں اصدم اوشد مسیحا بے شمار, دم بدم روح خود اندر معنی کی دمن, یعنی کہ اس کے دم اصدم اوشد مسیحا بے شمار. وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مزکی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نور لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ صرف مردہ زندہ نہیں, مسیحا بن گئے. اصدم اوشد مسیحا بے شمار. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ایک مردے کو زندہ کیے, یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے مردے زندہ نہیں ہوئے, مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے کئی لوگ. بندہ وحدت آشنا ہوں میں, عکس آئین ہے وفا ہوں میں, بندگی میری بندہ سازی ہے. اس کو دیکھو خدا نما ہوں میں, خدا نما وجود ہے. اس کی بندگی میں بندہ نہیں بنتا, بندہ نواز بنتا ہے, بندہ نواز بن جاتا ہے جس کی بندگی میں. اسی لیے مرزا صاحب بھی فرماتے ہیں ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو, اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے. ابن مریم کا ذکر آپ نے صرف مردوں کو زندہ کیا, مگر یہاں پہ غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں, دم بدم نور خود اندر معنی کی دمن, وہ مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے. آپ معین الدین چشتی فرماتے ہیں وہاں پر تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بات نور خود نازل ہوا, یہاں پر یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر دفعہ ایک نور خود نازل ہوتا ہے. یہ اس وجود کی غلامی کا نتیجہ ہے. وہ مزکی ہیں آپ, وہ مطہر ہیں آپ, جس نے کہ جو زمینی لوگ تھے ان کو آسمانی بنا دیا. سب لوگ بھی فرماتے ہیں کہ بات لوگ بولتے میرا سایہ نہیں ہے, پرتو نہیں ہے, اور لوگوں میں آیا ہے کہ میرا پرتو نہیں ہے, میرا سایہ نہیں ہے. میرا تو سایہ موجود ہے, پھر میرا پرتو کس طرح نہیں ہے؟ سب لوگ فرماتے ہیں میرا جس پر سایہ ہو جاتا ہے, میرا پرتو جس پر ہو جاتا ہے وہ زمینی نہیں آسمانی ہو جاتا ہے. اسی طرح میرا پرتو زمین پر نہیں ہے, جس پر جو بھی میری صحبت میں ہوتا آسمانی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کامل کیا, اس طرح مزکی ہیں. کنز مخفی سے جو نکلا تو خدا بھی چمکا, اس وجود سے خدا چمکا. تمام ایوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوا. جتنے بھی آپ کی صحبت میں بیٹھے تھے اللہ اللہ کی اسلامی ہونے لگا. سب کے اندر سے اللہ نے اپنے طاقتوں کو ظاہر کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ
اور عروجی میں تھی جبرائیل کی پرواز عاجز. یعنی کہ اس طرح آپ نے ربوبیت کی, اس طرح آپ نے تزکیہ نفس کیا لوگوں کا, اس طرح آپ نے اپنی پرورش میں, اس طرح جس طرح رحمت جب زمین پہ پڑتی ہے, بارش جب زمین پہ پڑتی ہے تو زندہ بھوتا زمین میں جان آ جاتی ہے, اپنے کمالات کو, اپنے جوہرات کو اندر سے آشکار کرتی ہے. اسی طرح جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آیا تو تمام نے جو انسان کے اندر جوہرات تھے, کمالات تھے, کہ خدا اس سے ظاہر ہونا چاہتا تھا, وہ کمالات انسانوں نے اپنے اندر سے ظاہر کیے. تھے علی عرش معلا پہ محمد کے ساتھ ابوبکر, عمر, عثمان و بلال اکشا, پھل کی صورت میں تھے سدرا پہ صحابہ سارے, جہاں پہ جبرائیل کے پر جلنے کا اندیشہ تھا. عرش اولا پہ صحابہ کرام نظر آئے. انبیاء اکرام صرف آسمانوں تک سیر نہیں کرا سکے اپنے چاہنے والوں کو, مگر قربان جائے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر, قربان جائے اس مزکی و مطہر و مبشر پر, اس کی آمد سے آسمان ہی ہو گئے. سب لانا فرماتے ہیں. اور عروجی میں بھی جبرائیل کی پرواز عاجز, اور براق بھی دم توڑ دیا, رف رف آیا, رہ گئے سارے نبیوں کے مقام نیچے, اپنے اصحاب کو بر عرش معلا دیکھا. تمام انبیاء ساتوں آسمانوں میں وہاں پر اپنی جو ہے سیر مکمل کر چکے. اس کے آگے عرش اولا پر غلامان محمد نظر آ رہے ہیں, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آ رہے ہیں. اس طرح آپ نے ربوبیت کی کہ تمام جو ہے تمام انبیاء جو ہیں اس کو رس کرنے لگے. اسی لیے شاعر لکھتے ہیں پلایا صحابہ کو ایک جام ایسا, تمام انبیاء کو ہوا رشک پیدا. وہ ساقی ہیں آپ, وہ ساقی کوثر ہیں کہ ایسا آپ نے ابن قرآن کے ایسا آپ نے تزکیہ نفس کیا کہ ان کے اندر روح پیدا ہو گئی, اللہ ان کے اندر سے آشکار ہوا, اللہ کے کمالات, اللہ کی لقاء ان کو نصیب ہوئی, اللہ کی پہچان ان کو نصیب ہوئی. وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو ہے وہ کمالات پیدا کیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, یہ سب سے بڑا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اگر آپ نہیں آتے تو یہ تمام کمالات, تمام جوہرات آشکار نہیں ہوتے تھے. لوگ جو ہے آسمانوں تک مقید ہوتے تھے, ان کی رسائی نہیں ہوتی تھی, ان کے کمالات ان کے اندر سے ظاہر نہیں ہوتے تھے, جوہرات ان کے اندر سے ظاہر نہیں ہوتے تھے. مگر اس وجود کی آمد نے یہ تمام جو ہے افراتفریوں کو, ذاتی افراتفریوں کو, یہ تمام مقصدوں کو اس نے پامال کر دیا. آپ نے لوگوں کو جو ہے اللہ کی لقاء کرائی. آپ کی آمد جو ہے حقیقت میں آپ کی یعنی کہ آپ کی جو بعثت ہوئی ہے, آپ کی جو آمد ہوئی, آپ کی جو خلقت ہوئی ہے, آپ جو مبعوث ہوئے ہیں, وہ در حقیقت انسانوں کو خدا کا دیدار کرانے کے لیے, خدا کی پہچان کرانے کے لیے, تمام رازوں کو آشکار کرنے کے لیے آقا نامدار کا وجود آیا ہے. اسی لیے سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر ہے یہ احسان رسول اللہ کا, اپنی ہی ذات میں توحید بتا کر چھوڑا. آپ کی آمد, آپ کی بعثت سب سے بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر, سب سے بڑا احسان ہے دنیا پر, کیونکہ دنیا کو بھی ایک کامل نمونے کی ضرورت تھی. آپ کی آمد جو ہے اس کو یعنی کہ آپ نے اس کو مکمل کیا. اسی لیے میں نے اشعار لکھنے کی کوشش کی ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, راز رب العلا مرحبا مرحبا. آپ سے پہلے جو ہے رب کا راز نہیں ہوا, بے قراری تھی, بے قراری میں خدا کے سب رسول آئے. ندی نالے تھے, سمندر موجود نہیں تھا. ندی نالے جو ہیں جس وقت تک سمندر تک نہیں پہنچتے اس وقت تو ان کی نجات نہیں ہے. تو ایک سمندر, اس کی پہچان کی ضرورت تھی کہ تمام کو اپنے اندر سمیٹ سکے, تمام کو اپنے پاس لا کر ان کو راہ ہدایت دے سکے, ان کو رشد دے سکے. آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنانی عورت آتی ہے, آ کے کہتی ہے اے عیسیٰ میں تیرے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, میں اپنے بچے کی روٹی کتوں کو نہیں لاتا, مگر قربان جائے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تمام کی آپ نے ربوبیت کی, تمام کو آپ نے راہ ہدایت بتائی, تمام کے اندر آپ نے روح کو پیدا کیا. وہ مزکی ہیں آپ, وہ مطہر ہیں آپ. اسی لیے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, راز رب العلا مرحبا مرحبا. سرور انبیاء مالک کے دو جہاں, شاہ ارض و سما مرحبا مرحبا. آپ یاسین ہیں, آپ سابر کوئی, دو جہاں میں کہاں مرحبا مرحبا. آپ سازی حسب, آپ سازی نسب, وہ سکانا یہاں مرحبا مرحبا. وہ مطہر مبشر مزکی تمہیں,
हाजिए इंसो जहां मरहबा मरहबा, आप नूरे खुदा, आपसे चासू नूरे रबे अया मरहबा मरहबा। यो शरन्नास रब ने कहा आपको, सर सभी का झुका मरहबा मरहबा। जिसकी उम्मत में है वारिसे अंबिया, खादिरे लामका मरहबा मरहबा। हक ही जाहिर हुआ आपकी जात से, नूरे हक आपका मरहबा मरहबा। वाखिर दावाना